الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن عالما او متعلما او خادما ولا تکن رابعا۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تم یا تو عالم بنو یا طالب علم بنو یا ان کے خدمت گار بنو اور چوتھے نہ بنو۔ اس حدیث مبارکہ میں ایک ترغیب دی گئی ہے، یعنی علم کی فضیلت کے اعتبار سے کہا گیا ہے کہ یا بندے کو عالم بننا چاہیے، اگر عالم نہ بنے تو طالب علم ضرور بننا چاہیے، اور پھر اس کے بعد چانس دیا گیا ہے کہ اگر یہ دو موقع بھی بندے کو میسر نہ ہو زندگی میں، نہ عالم بننے کے نہ طالب علم بننے کا موقع، تو اس کو چاہیے کہ وہ خدمت گار ضرور بنے، ان کی خدمت کرے، چاہے وہ جس اعتبار سے بھی ہو خدمت۔ اور فرمایا کہ چوتھے نہ بنو۔ چوتھے سے مراد یہ ہے کہ وہ ان کا مخالفت کرنے والا، ان کی مخالفت کرنے والا، ان سے ضد اور عناد رکھنے والا نہ بنو۔ علم کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے قرآن مجید کے اندر 28ویں پارے میں ارشاد فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ مومنین کے بھی یعنی ایمان والوں کے بھی تم میں سے درجات اللہ بلند کرتا ہے، اور ایمان کے بعد پھر فوراً ذکر فرمایا کہ اہل علم کے بھی اللہ تعالیٰ درجات بلند فرماتا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کی تعریف میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سے حقیقی معنوں میں اس کے بندوں میں سے ڈرنے والے صرف علماء ہیں۔ پھر اسی طرح یہ تو آیات مبارکہ ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، من خرج وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام، جو کوئی علم حاصل کرنے کی نیت سے نکلا اور اس کا ارادہ اور اس کا جذبہ، اس کی نیت یہ تھی لیحیی بہ الاسلام، علم حاصل کرنے کے بعد معاشرے کے اندر، ملک کے اندر، خاندان کے اندر جو احکامات لوگوں سے چھوٹ چکے ہیں، رہ رہے ہیں، لوگ عمل نہیں کرتے، ان کو میں زندہ کروں گا، لیحیی بہ الاسلام۔ آگے فرمایا فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، تو ایسے بندے کے درمیان اور انبیاء علیہ السلام کے درمیان جنت کے اندر صرف ایک درجے کا فرق ہوگا کہ وہ انبیاء تھے، معصوم بھی تھے، باقی ڈپٹی میں، انبیاء کی ڈپٹی میں اور اس بندے کی ڈپٹی میں کوئی فرق تو نہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور اس کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق رکھے، باقی جتنے بھی لوگ اہل علم میں سے، اہل طلباء میں سے نہیں ہوں گے، وہ بہت دور ہوں گے انبیاء علیہ السلام سے۔ تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اس لیے اگر کسی بندے کے 4 بیٹے ہیں مثال کے طور پر، لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار یہ معاش کا سلسلہ کس طرح ہوگا، تو اگر کسی بندے کے 4 بیٹے ہیں تو اس کو چاہیے کہ ایک بیٹے کو ضرور دین پڑھائے، عالم بنائے، حافظ قاری بنائے۔ عالم کی بہت بڑی فضیلت ہے، ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ عالم 100 آدمیوں کی سفارش کرے گا، شہید 70 کی۔ حافظ قرآن کے لیے یہ اعزاز ہے کہ وہ اپنے خاندان میں سے جو سخت گناہ گار ہوں گے، جہنم ان پر واجب ہوگی، 10 آدمیوں کے بارے میں شفاعت کرے گا اور اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، مشورہ دے رہا تھا، اگر کسی بندے کے 4 بیٹے ہیں تو ایک کو ضرور دینی تعلیم دینی چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی دیندار بندے کے یا کسی مولوی صاحب کے 4-5 بیٹے ہیں تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ ایک بندے کو ان میں سے، سب کو دین پڑھانا چاہتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن ایک بیٹے کو ان میں سے منتخب کرے، ڈاکٹر یا طبیب بنائے یا کوئی اور دنیاوی ہنر اس کو ضرور سکھائے۔ تو یہ مساوات نہیں ہے، برابری نہیں ہے۔ دنیا دار لوگوں کے بیٹے جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب دنیا داری کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کو دین کا کوئی پتہ نہیں۔
بھائی آخرت میں شفاعت کرے گا، ایک کے ذریعے، ایک بیٹے کے ذریعے آپ اپنی آخرت تو بنائیں۔ اسی طرح جو دیندار طبقہ ہے، اہل علم کا طبقہ ہے، ان کو چاہیے کہ اپنے سارے بیٹے جو ہیں، سارے بیٹے کو دین ضرور پڑھائیں، لیکن ایک بیٹے کو مختص کر کے دنیاوی تعلیم بھی دیں، دنیاوی ہنر بھی اس کو سکھائیں۔ کم از کم یہ چیز ہونی چاہیے کہ ان کا دنیاوی سلسلہ بھی ذرا اچھی طریقے سے، بہتر طریقے سے چل سکے، اور دنیا دار لوگوں کا جو سلسلہ ہے وہ ساری دنیا کی طرف جا رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کو آخرت کی بھی تو ضرورت ہے، آخرت میں بھی تو شدید ضرورت ہوگی، تو ایک بیٹے کو مختص کرے، وقف کرے، اس کو قرآن حدیث کی تعلیم دے، عالم بنائے، حافظ قاری بنائے، اور اپنی آخرت بہتر بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔